اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے ظاہر ہے قیامت کے دن پہاڑ جو ہے وہ اون کی مانند اڑیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، ہر چیز ہلا کے رکھ دی جائے گی. تو یہ ہے اون کی طرح اڑنا پہاڑوں کا. اور اس طرح سے جب پہاڑوں کو چلائیں گے ہم قیامت کے دن تو تم اس دن زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے. پہاڑ ظاہر ہے کہ جب میدانوں کی شکل میں چٹیل میدان بن جائیں گے تو ہر چیز صاف نظر آئے گی. اور ہم اس دن انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ کے حضور سب کے سب پیش ہوں گے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو زندہ کر لے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور پیش ہوں گے، یعنی صف باندھے ہوئے، یا انہیں مجرمین کی شکل میں فاسقین کو پیش کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا بے شک آج تم ہمارے پاس آ گئے ہو نا، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا تھا تو دوبارہ سے اللہ نے تمہیں زندہ کیا. جس طرح پہلی دفعہ دنیا میں ماں باپ کے ذریعے تمہیں زندہ کیا تھا عالم ارواح سے، اس جسم کے ذریعے ایک نئی زندگی دی تھی، تو آج دیکھو موت کے وقت تمہیں ہم نے نئی زندگی دی ہے، تم ہمارے پاس واپس آئے ہو. بلکہ تمہارا تو گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے، یعنی تم یہی سمجھتے تھے کہ آخرت کا دن نہیں آنے والا اور دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی. تو دیکھو آج ہم تمہیں لے آئے ہیں. نامہ اعمال رکھا جائے گا، ہر شخص کی کتاب اس کے سامنے کھول کے رکھی جائے گی، اور تم اس دن دیکھو گے مجرمین کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے سے جو کچھ نامہ اعمال میں لکھا ہوا. اور وہ پھر اس دن کہیں گے افسوس ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے نامہ اعمال کی کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز. اسپیسیفک یعنی کہ گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو تو اپنے گناہوں کو دیکھیں گے، مگر یہ کہ اس کتاب نے اسے گھیرا ہوا ہے. اگر کوئی نیکی تھی چھوٹے سے چھوٹی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور گناہ بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا وہ لکھا ہوا. اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ اپنے سامنے پا لیں گے. اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی جو کیے ہوئے کرتوت تھے وہی سامنے آ گئے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی تو رحمت اس پہ غضب پہ بھاری ہے. یہ جو اعمال تھے وہ اس کے اپنے کیے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریکارڈ اس لیے رکھا ہے کہ کوئی شخص قیامت والے دن صرف اللہ تعالیٰ کے بتانے کے اوپر اعتماد اگر نہیں کرتا تو اسے وہ فلم دکھا دی جائے کہ یہ وہ نامہ اعمال کتابی شکل میں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی کو اگر کوئی اس حوالے سے کوئی ثبوت دینا ہو یا کچھ دکھانا ہو تو وہ ویڈیو بھی دکھا سکتا ہے. اب دیکھیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم ویڈیوز کی فارم میں کیا کچھ ریکارڈ کیے بیٹھے ہیں، یعنی کہ آج سے 100 سال پرانی تصویر یا ویڈیو آپ کو مل جائے گا کہیں سے، تو آپ اے آئی کے تھرو اس میں کلرز بھر کے یعنی کہ اس کو ایسا کر سکتے ہو کہ وہ ایسے لگے گا کہ جیسے یہ آج کی ویڈیو ہے. اینڈ دین اب یہ بھی سوچو کہ وہ لوگ جن کی ویڈیوز ہیں جو کہ آج سے 100 سال پرانی یا 70 سال پرانی ہیں، وہ لوگ ایگزسٹ نہیں کر رہے، لیکن ان کی ویڈیوز اور پکچرز ابھی بھی موجود ہیں. ایون کہ یہاں تک دیکھا جائے کہ ہمارے شہروں میں یا گلی محلوں میں CCTV کیمراز لگ گئے ہیں. تو ابھی آپ گاڑی چلا رہے ہو تو یا کوئی آپ ایسی غیر قانونی حرکت کرتے ہو جو ٹریفک کے خلاف ہے تو آپ کا جو چلان ہوتا ہے وہ آپ کے گھر تک آ جاتا ہے، یعنی کہ جو جرمانہ آپ نے بھرنا ہے وہ بھرنا ہی بھرنا ہے. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کسی روڈ سے یا کہیں نہ کہیں سے نکل سکتے ہو چھپ کے، لیکن وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے چھپنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور وہ نامہ اعمال آپ کو بتائیں گے آپ کے کیے ہوئے کرتوت، جس پہ ڈیپینڈ کیا جائے گا کہ آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. اگر کسی نے ذرا برابر بھی خیر کی ہے تو وہ بھی آ جائے گی، اور ذرا برابر شر کیا تو وہ بھی آ جائے گا. اور اس سے بڑھ کر اس کے نیت کے اوپر بھی فیصلہ ہو جائے گا. اگر کسی نے نیک اعمال کیے تھے صرف دکھانے کے لیے اور وہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے تھے پیش تو کیا جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور سے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا دکھاوے کے طور پر. جو مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شہید کو، ایک قاری کو اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایک ایک نعمتیں ہیں جو اس کو دی گئی تھیں وہ گنوائے گا اور پھر پوچھے گا تو نے کیا کیا. شہید بولے گا میں نے جان دے دی، کیا کرتا اور اس سے بڑی اور کیا چیز تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، دنیا میں تیری تعریف ہو، تو وہ تو ہو چکا، اب میرے ہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں. تو قاری کہے گا کہ میں تو قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا اور تبلیغ کرتا تھا. اللہ فرمائے گا کہ یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قرآن کا عالم کہیں تاکہ دنیا میں تیرے نام کے ساتھ لقب لگے اور اشتہاروں میں تیرے نام آئے. تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے جو اس لیے تو نے کیا تھا، تو اس کا بھی اوندھا منہ کر کے جہنم میں.
تو پھر سخی بولے گا کہ یا اللہ، جس جس موقع پر تو نے حکم دیا تھا کہ تیری راہ میں خرچ کیا جائے، میں نے تو کوئی موقع جانے نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی تھا، لیکن تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا میں تیری تعریف ہوئی، وہی تیرا اجر تھا، میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ وہ نماز جو توحید کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ شرک ہے، اگر کسی کو دکھانے کے لیے کی گئی ہے، حالانکہ اس میں شرک تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رضا کے ساتھ کسی اور کو شامل کیا، اگرچہ میرے سامنے بھی جھکے، کیونکہ نیت کسی اور کی تھی کہ وہ اور خوش ہو جائے، کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا حاجی نمازی ہے، تو بس اسی کے لیے تم نے عمل کیا۔ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ تو پھر یہی بات ہے نا کہ ہم لوگ جو اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ہم جہاں پہ بھی کر رہے ہیں، جس بھی سوشل کر رہے ہیں یا پھر حقیقی زندگی میں کر رہے ہیں یا کہیں پہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ اعمال ہمارے نوٹ کیے جاتے ہیں۔ لوگ بڑی آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ یار فلاں بندہ تو یہ کام کر رہا ہے، میں تو صرف یہ چیز کر رہا ہوں، اور یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن وہ تمہارے لیے بڑی ثابت ہو سکتی ہے جب تم اللہ کے حضور پیش کیا جاؤ گے۔ اکثر لوگوں کو میں کہتے ہوئے سنتا بھی ہوں کہ وہ ایک گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب انہیں روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار دنیا میں تو لوگ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، میں تو بس یہ کام کر رہا تھا۔ تو وہ تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے جب تم اللہ کے حضور پیش کیا جاؤ گے۔ اسی طرح سے جو ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آج کی جنریشن، چاہے وہ یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، یا بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ فیمیلز یا بوائز جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو لائیو بیٹھ کے چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی تو خیر اتنی وہ کامن اور اتنی چھوٹی لگنے لگی ہیں لوگوں کو کہ لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے، حالانکہ دیکھا جائے تو برائی کی ایک جڑ ہوتی ہے، اس جڑ سے پھر ایک پودا بنتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے اور چھا جاتا ہے۔ پھر برائی نظر بھی آتی ہے تو محسوس نہیں ہوتی، اور یوں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑا کام ہی نہیں ہے جیسے۔ لیکن اللہ کے ہاں چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ اپنا ایک وجود رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیزیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کا ہم پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اور جو سوشل میڈیا ہم فالو کر رہے ہیں اس میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں اور کیا ہم دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو۔ آج کا ٹرینڈ تو یہ ہے کہ لوگ اسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور آج کا ٹرینڈ تو یہ ہے کہ سوشل پہ آپ جہاں پہ بھی جائیں، انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ، تو کئی ایسی فیمیلز ہیں جو ایسے کام کر رہی ہیں جو کہ بہت گرے ہوئے ہیں، ایسی ویڈیوز بنا رہی ہیں جو بہت گری ہوئی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو انہیں سپورٹ کرنے والے بھی میلز ہی ہیں، تو کام مل جل کے کر رہے ہیں میلز بھی اور فیمیلز بھی۔ تو ہمیں انہیں روکنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ کے اپنی جان چھڑوا سکتے کہ وہ جو بنا رہا تھا وہ زیادہ گنہگار ہے، میں تو صرف دیکھ رہا تھا، میرے دیکھنے سے بھی ان پہ فرق پڑتا ہے، اور اس لیے وہ چیزیں یہ بناتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اور اپنے اس معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے حضور جب حاضر ہوں تو کم سے کم یہ کہہ سکیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم نے یہ گناہ نہیں کیے تھے جن سے ہمیں روکا گیا تھا، اور جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان پہ ہم توبہ کریں۔